السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 52. الحمرا ہال کے مخملی پردوں اور گہرے رنگ کے قالینوں نے باہر کی دنیا کا شور اپنے اندر جذب کر لیا تھا. یہاں ایک الگ ہی کائنات آباد تھی. ہوا لوبان اور عطر کی ملی جلی خوشبو سے معطر تھی اور فضا میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، ڈھول کی گہری، روحانی اور بے ساختہ تھاپ. چھت سے لٹکتے ہوئے فانوس کی مدھم زرد روشنی میں اسٹیج پر موجود ملنگ ایک وجد کے عالم میں تھے. رئیس پہلی قطار میں ایک آرام دہ صوفے پر براجمان تھا. اس کا جسم ساکن تھا، مگر اس کی داہنی ٹانگ ڈھول کی تھاپ کے ساتھ بے اختیار ہل رہی تھی. اس کے چہرے پر وہی تاثر تھا جو ایک شطرنج کا کھلاڑی اس وقت سجاتا ہے جب وہ مخالف کو شہ مات دے چکا ہو اور اب صرف آخری چال چلنے کا انتظار کر رہا ہو. اسٹیج پر صوفی رقص اپنے اختتام کو پہنچا اور اب دھمال کا آغاز ہوا. سبز اور نارنجی رنگ کے لمبے چوغوں میں ملبوس، گلے میں منکوں کی مالائیں اور ہاتھوں میں کڑے پہنے چار فقیر آگے بڑھے. ان کے پیروں میں بھاری گھنگرو بندھے تھے. ان میں سے دو کے گلوں میں بھاری ڈھول لٹک رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے ڈھول پر پہلی تھاپ لگائی، ایک ناقابل بیان توانائی پورے ہال میں پھیل گئی. ولی، جو رئیس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس ماحول میں بھی بے چین تھا. اس کی نظریں بار بار اپنے فون کی اسکرین پر جاتیں اور پھر رئیس کے پرسکون چہرے پر آ کر ٹھہر جاتیں. اس وقت اتنا سکون صرف رئیس کے چہرے پر ہی ہو سکتا تھا. اچانک ڈھول کی آواز تیز ہوئی اور دھمال شروع ہو گئی. رئیس ولی کی طرف جھکا. اس کی آواز ڈھول کے شور میں بھی واضح تھی. تمہیں پتہ ہے ولی، دھمال کے ان سب اسٹیپس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. ابھی تک اس کا ان روحانی اشاروں سے کوئی پالا نہیں پڑا تھا. پہلا مرحلہ. دھمالی نے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیے اور گلے میں لٹکا ڈھول بجاتے ہوئے تیزی سے گھومنے لگا. دوسرے ہاتھ اوپر کیے زور زور سے سر کو جھٹکا رہے تھے. یہ مرحلہ ہے مانگنے کا. دونوں ہاتھ اوپر، صرف اللہ سے مانگنے کا. یہ اعلان ہے کہ ہم کسی انسان سے نہیں، صرف اس قادر مطلق سے مانگتے ہیں اور ان ہاتھوں میں سب سمو لینا چاہتے ہیں. ایک پل کے لیے منظر بدل گیا. ہزاروں واٹ کی فلڈ لائٹس نے پورٹ کے وسیع و عریض حصے کو دن کی طرح روشن کیا ہوا تھا. یہاں کی ہوا میں سمندر کی نمکین باس، ڈیزل اور مشینری کی تیل کی بو رچی ہوئی تھی. ایک دیو ہیکل کرین نے اٹلی سے آئے بحری جہاز سے آخری کنٹینر اٹھایا اور اسے احتیاط سے نیچے کھڑی ٹرالر پر رکھا. لوہے کے ٹکرانے کی آواز دور دور تک گونج گئی. کنٹینر کے دروازے پر رئیس گروپ کا لوگو چمک رہا تھا. اس کنٹینر سے کچھ فاصلے پر ایک سیاہ پراڈو میں عروزہ اور مراد بیٹھے تھے. مراد ڈرائیونگ سیٹ پر تھا. اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر سختی سے جمے ہوئے تھے اور اس کی عقابی نگاہیں ہر حرکت کا جائزہ لے رہی تھیں. عروزہ ساتھ والی سیٹ پر تھی. اس کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ تھا جس پر وہ لائیو ٹریکنگ دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا. وہ ایک مشین کی طرح کام کر رہی تھی جو صرف احکامات پر عمل کرنا جانتی ہے. ان کا قافلہ، جس میں آگے اور پیچھے سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں، حرکت میں آنے کے لیے تیار تھا. یہ پہلا قدم تھا طلب کا، دھمال کے پہلے مرحلے کی طرح. 4 ارب مالیت کے ہیرے جو افریقہ سے اٹلی اور اب اٹلی سے پاکستان پہنچے تھے، ان کی منزل سے صرف چند کلومیٹر دور تھے. منظر پھر سے بدل گیا. دوسرا مرحلہ. الحمرا ہال میں ڈھول کی تھاپ بدل گئی. اب ملنگ صوفی رقص کی طرح ایک ہاتھ آسمان کی طرف اور دوسرا زمین کی طرف کیے ہوئے گھوم رہا تھا. اس کی رفتار میں اب بھی وہی شدت تھی، مگر انداز میں ایک توازن آ گیا تھا. اور جب وہ دیتا ہے، رئیس نے ولی کے کان میں کہا، تو ایک ہاتھ سے لو اور دوسرے سے تقسیم کر دو. دایاں ہاتھ اوپر لینے کے لیے، بایاں ہاتھ نیچے مخلوق میں بانٹنے کے لیے. یہی کائنات کا اصول ہے. یہ تقسیم کا مرحلہ ہے. منظر پھر سے بدل دیا.
یہ کسٹم کلیئرنس ایریا تھا۔ ٹرالر دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہوا اسکیننگ ٹنل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ اس پورے آپریشن کا سب سے نازک مرحلہ تھا۔ عروزہ کا دل دھڑک رہا تھا لیکن چہرہ سپاٹ تھا۔ مراد نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ کسٹم کا ایک سینئر افسر جس کی جیب رئیس اورنگزیب نے مہینوں پہلے گرم کر دی تھی، مانیٹر روم میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس نے کنٹرول آپریٹر کی طرف دیکھا اور کھنکار کر گلا صاف کیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ ٹرالر اسکینر کے نیچے سے گزرا۔ اسکرین پر کنٹینر کے اندر رکھے ماربل کے دیو ہیکل بلاکس کے ہیولے نمودار ہوئے۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن ایک بلاک کے عین مرکز میں جہاں ہیرے چھپائے گئے تھے، اسکرین پر کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ ایک بلیک ہول، ایک خالی جگہ۔ یہ ان کی ذہانت کا کمال تھا۔ افریقہ سے ہیروں کو اٹلی بھیجا گیا تھا۔ وہاں سے ماربل کے ایک ٹھوس بلاک کو لیزر کٹ سے انتہائی صفائی سے کاٹا گیا۔ اس کے اندر ایک خلا بنا کر اسے لیڈ یعنی سیسے کی ایک باریک تہ سے لائن کیا گیا جو ایکس رے کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ ہیروں کو واٹر پروف، شاک پروف پاؤچز میں ڈال کر اس خلا میں رکھا گیا اور پھر اسی ماربل کے ٹکڑے سے اسے دوبارہ جوڑ کر ایک خاص قسم کے ایپاکسی اور ماربل کے برادے سے سیل کر دیا گیا کہ جوڑ نظر آنا ناممکن تھا۔ اسکینر کی شعاعیں جب بلیڈ سے ٹکراتی تو آگے نہیں جا پاتی تھیں، جس سے اسکرین پر صرف ایک بے معنی دھبا یا خالی جگہ نظر آتی تھی، جسے ایک ماہر مگر بکا ہوا آپریٹر بآسانی نظر انداز کر سکتا تھا۔ سب کلیئر ہے، آپریٹر نے چائے پیتے ہوئے افسر کو بتایا۔ افسر نے اس بات میں سر ہلایا اور کنٹینر کو کلیئرنس کی مہر لگانے کا حکم دے دیا۔ رئیس نے ایک ہاتھ سے دیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا خزانہ وصول کر لیا تھا۔ تیسرا مرحلہ۔ دھمال اب اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی۔ ملنگ اب پنجوں کے بل جھک کر اپنے پاؤں پوری قوت سے زمین پر مار رہے تھے۔ ہر ضرب پر جیسے زمین کانپ اٹھتی تھی۔ ان کے چہرے پسینے میں شرابور تھے اور آنکھیں بند تھیں۔ یہ مرحلہ بندگی کا ہے۔ انسان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ وہی ہے جو ہمیں نیچے کرتا ہے اور وہی ہے جو اٹھاتا ہے۔ پاؤں کی ضرب زمین کو نہیں، ہمارے نفس کو توڑتی ہے۔ قافلہ اب شہر کی حدود سے نکل کر انڈسٹریل ایریا کی طرف جانے والی سڑک پر تھا۔ یہاں خطرہ بڑھ گیا تھا۔ مراد کی نظریں سائیڈ مررز پر جمی تھیں۔ عروزہ مسلسل روٹ کو چیک کر رہی تھی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ ان کے آگے اور پیچھے چلنے والی سیکیورٹی گاڑیاں کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار تھیں۔ یہ رئیس کا اپنا قانون تھا، اس کی اپنی حکومت، جہاں سرکاری ادارے اس کے اشارے پر جھکتے تھے اور اس کے اپنے محافظ اس کی سلطنت کی حفاظت کرتے تھے۔ 20 منٹ کی اس ڈرائیو میں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ بالآخر وہ ایک بہت بڑے بغیر نام والے خفیہ گودام کے آہنی گیٹ کے سامنے پہنچے۔ گیٹ کھلا اور ٹرالر اندر داخل ہو گیا۔ رئیس اورنگزیب کی طاقت کے سامنے پورا سسٹم جھک چکا تھا۔ چوتھا مرحلہ۔ ڈھول کی آواز اب جنونی ہو چکی تھی۔ ملنگ اپنے دونوں ہاتھوں کو پیٹ کے قریب لا کر تیزی سے باہر کی طرف جھٹک رہے تھے، جیسے وہ اپنے اندر کی ہر چیز کو نکال کر باہر پھینک دینا چاہتے ہوں۔ اندر کچھ مت رکھو۔ رئیس کی آنکھوں میں ایک وحشی چمک تھی۔ جو بھی ہے، زہر، محبت، نفرت، سب باہر نکال دو۔ اندر کا بوجھ ختم کر دو۔ جو اندر بچا وہی تمہارا اصل ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت ابھری، شاید وہ لمحہ جب انسان خود کے سامنے کھڑا ہو اور اپنا دوسرا چہرہ پہچان لے۔ گودام کے آہنی دروازے بند ہو چکے تھے۔ اب یہاں صرف مراد، عروزہ اور ان کے سب سے قابل اعتماد 4 لوگ موجود تھے۔ فورک لفٹر نے احتیاط سے مخصوص ماربل بلاک کو ٹرالر سے اتارا۔ اسے ایک مخصوص جگہ پر رکھا گیا جہاں تیز روشنی کا انتظام تھا۔ ایک کاریگر نے چھوٹے جدید اوزاروں کا بیگ کھولا۔ اس نے ڈائمنڈ ٹپ والے کٹر سے اس جگہ کو کاٹنا شروع کیا جہاں بلاک کو سیل کیا گیا تھا۔ چند منٹوں کی محنت کے بعد ماربل کا پلگ الگ ہو گیا۔ مراد نے آگے بڑھ کر اس پلگ کو ہٹایا۔ اندر لیڈ کی لائننگ تھی۔ اس نے احتیاط سے ہاتھ ڈال کر ایک کے بعد ایک ویکیوم سیلڈ پاؤچز نکالنے شروع کیے۔
عروزہ نے ایک پاؤچ لیا، اسے کاٹا اور اس کے اندر موجود ہیروں کو ایک سیاہ مخملی کپڑے پر انڈیل دیا۔ گودام کی تیز روشنی میں وہ ہزاروں ان کٹ ہیرے ایسے چمکے جیسے کسی نے آسمان کے سارے ستارے توڑ کر اس کپڑے پر بکھیر دیے ہوں۔ 4 ارب مالیت کے ڈارک سٹارز کا اصل ویژن اب اپنے مالک کے قدموں میں تھا۔ ان کے اندر کا بوجھ اب باہر آ چکا تھا۔ الحمرا میں دھمال کئی مزید مرحلوں کے بعد اچانک اپنے اختتام کو پہنچی۔ ڈھول کی تھاپ یک لخت خاموش ہو گئی۔ ہال میں ایک گہرا بھاری سکوت چھا گیا۔ ملنگ اسٹیج پر ہی بے دم ہو کر بیٹھ گئے۔ ٹھیک اسی لمحے رئیس کے فون پر ایک میسج آیا۔ اس نے فون اٹھایا، اسکرین کو دیکھا جس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، وصول۔ اس نے فون واپس جیب میں رکھا۔ اس کے چہرے پر تمام تصنع کے پردے ہٹ چکے تھے۔ اس نے ولی کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک حقیقی فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ ہنسا نہیں، صرف مسکرایا۔ دیکھا؟ اس کی آواز میں روحانیت نہیں بلکہ خالص بے رحم طاقت تھی۔ ہر رقص کے آخر میں جب شور تھم جاتا ہے صرف نتیجہ مانا رکھتا ہے۔ ولی نے رئیس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی صوفی نہیں تھا، ایک فن شناس تھا۔ وہاں ایک بادشاہ بیٹھا تھا جس نے ابھی ابھی اپنی سلطنت کو مزید وسیع کر لیا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ عفریت؟ جبکہ دوسری جانب گودام کی تیز روشنی میں بکھرے ہوئے ہیروں کی چمک چند لمحوں کے لیے وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں کو خیرہ کر گئی۔ ایک خاموش گہری ہیبت کا لمحہ جس میں 4 ارب کی دولت ایک سیاہ مخملی کپڑے پر پڑی تھی۔ اس ہیبت کو توڑنے والی پہلی آواز عروزہ کی تھی۔ اس کی سرد مہری اس چمک سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اسے سمیٹو۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، جیسے وہ روز مرہ کا کوئی کام نمٹا رہی ہو۔ مراد نے اشارہ کیا اور ایک آدمی نے آگے بڑھ کر احتیاط سے ہیروں کو واپس انہی واٹر پروف پاؤچز میں ڈالا۔ عروزہ نے خود آگے بڑھ کر ایک سیاہ رنگ کا ہارڈ شیل والا بریف کیس کھولا۔ اس کے اندر مخصوص کٹاؤ والے فوم تھے۔ ہر پاؤچ اپنی جگہ پر ایسے فٹ ہوا جیسے وہ اسی کے لیے بنا ہو۔ بریف کیس بند ہوتے ہی ایک کلک کی آواز گونجی اور 4 ارب کی کائنات ایک ہندسوں والے لاک کے پیچھے محفوظ ہو گئی۔ ٹرالر تیار کرو، مراد نے ایک مرکزی کارندے کو حکم دیا۔ سارا سامان واپس لوڈ ہوگا ویسے ہی جیسے آیا تھا۔ اب منزل ہے لاہور۔ کارندے نے ایک لمحے کے لیے الجھن سے ولی کی طرف دیکھا۔ صرف ایک بلاک نہیں باس۔ کارندے نے ایک لمحے کے لیے الجھن سے مراد کی طرف دیکھا۔ صرف ایک بلاک نہیں باس، سارا وزن لے کر جائیں گے۔ مراد کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اصل کہانی ہمیشہ بہترین چھپاؤ ہوتی ہے۔ منار اسٹور کا سارا انٹیریئر اسی اٹیلین ماربل سے بننا ہے۔ یہ پورا کنٹینر قانونی طور پر لاہور کے لیے ہی ہے۔ اگر ایک پورا ٹرالر کراچی پورٹ سے نکلے اور راستے میں اس کا ایک بھاری بھرکم بلاک غائب ہو جائے تو زیادہ شک ہوگا، یا یہ کہ ایک تاجر اپنا پورا مال اپنی منزل تک لے جا رہا ہے۔ اس منطق کے سامنے سوال کی گنجائش نہیں تھی۔ فورک لفٹر نے حرکت کی اور اس خاص ماربل بلاک کو جو اب ہیروں سے خالی تھا واپس اٹھایا اور ٹرالر پر لدے دوسرے بلاکس اور ٹائلوں کے کریٹس کے درمیان رکھ دیا۔ اب وہ درجنوں دوسرے بلاکس میں سے صرف ایک اور بلاک تھا۔ سوئی گھاس کے ڈھیر میں واپس جا چکی تھی۔ عروزہ نے ہیروں والا بریف کیس اٹھایا اور مراد کے ساتھ پرائڈو کی طرف بڑھی۔ یہ بریف کیس ٹرک میں نہیں، ان کے ساتھ جائے گا، سب سے قیمتی چیز، سب سے قریبی نگرانی میں۔ مراد نے پرائڈو کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، جبکہ عروزہ نے بریف کیس کو ایک سیٹ کے نیچے بنے خفیہ خانے میں محفوظ کرنے کے بعد مراد کے ساتھ والی نشست سنبھال لی۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ ٹیبلٹ تھا جس پر اب راستے کے نقشے اور ممکنہ خطرات کے نشانات تھے۔ گودام کا آہنی گیٹ ایک بار پھر چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ سب سے پہلے سیاہ پرائڈو باہر نکلی۔ اس کی ہیڈ لائٹس نے رات کے اندھیرے کو چیرا۔ اس کے پیچھے ماربل بلاک سے لدا ٹرک روانہ ہوا۔ ان کے پیچھے کوئی تیسری گاڑی نہیں تھی۔ رئیس اورنگزیب کا اصول تھا،
کہ جب مال حرکت میں ہو تو قافلہ جتنا چھوٹا ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ زیادہ گاڑیاں توجہ کھینچتی تھیں۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں اور اب ہر سو اندھیرا اور ہوا کی سائیں سائیں تھی۔ قافلہ پہلے سے بڑا اور سست تھا، لیکن کہیں زیادہ محفوظ اور ناقابل شناخت۔ کئی منٹ کی خاموشی کے بعد مراد نے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، اب صرف 1000 کلومیٹر۔ عروزہ نے اپنی عقاب جیسی نگاہیں سڑک سے ہٹائے بغیر جواب دیا۔ اس کی آواز میں نہ خوف تھا، نہ اطمینان، صرف حقیقت تھی۔ فاصلے نہیں، راستے میں چھپے دشمن مانا رکھتے ہیں۔ سفر کا آغاز ہو چکا تھا، ایک ایسا سفر جس کے ہر موڑ پر موت گھات لگائے بیٹھی تھی، اور منزل پر ایک بادشاہ اپنی سلطنت کے نئے خزانوں کا منتظر تھا، اور وہ جانتا تھا اس کے پیادے ہر موت کو ہرا کر اس تک پہنچ جائیں گے۔ اگلی صبح کا آغاز ایک عجیب سی بے چینی اور تناؤ سے ہوا۔ وہ ساری رات کروٹ بدلتی رہی تھی۔ ارسل کا چہرہ اور پھر ولی کی 24 گھنٹے طویل خاموشی۔ اس نے نہ کوئی میسج کیا تھا، نہ کوئی کال۔ فجر کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس کی اتنی عادی کیوں ہو چکی تھی۔ اس نے ضد میں خود بھی اس کا حال پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا، مگر ساری توقعات اسی سے باندھے بیٹھی رہی۔ جب وہ اسے لینے آیا تو اس کی آمد بھی حسب معمول خاموش اور پرسکون تھی۔ فجر کے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے نرمی سے سلام کیا۔ اس کا جواب اتنا دھیما تھا کہ شاید اس کے اپنے کانوں نے بھی بمشکل سنا ہو۔ وہ منہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کے بھینچے ہوئے جبڑے اور پیشانی پر پڑی ہلکی سی شکن ولی کی تیز نگاہوں سے چھپ نہ سکی۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر سمجھ گیا کہ میڈم کا موڈ شدید خراب تھا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ آفس تک کا راستہ ایک بھاری خاموشی میں کٹا۔ گاڑی پورچ میں رکی اور فجر دروازہ کھول کر سیدھا اپنے آفس کی طرف بڑھ گئی، ایک لمحے کو بھی رکے بغیر۔ ولی بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلا آیا۔ گزرتے ہوئے لوگ انہیں سلام کر رہے تھے اور وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ ولی سب کے سلام کا جواب دے رہا تھا۔ بالآخر وہ آفس پہنچ گئے۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ جیسے ہی اپنی میز کے پاس پہنچی، ولی کی پرسکون لیکن گہری آواز نے اسے روکا۔ وہ اس کے تپے ہوئے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ تم یوں اچانک بنا بتائے چھٹی کیسے کر سکتے ہو ولی؟ تمہیں اندازہ ہے کل کتنا کام تھا، کتنا کچھ بکھرا پڑا تھا۔ دن بھر میں نے تمہارا انتظار کیا، ایک فون تک نہیں کیا۔ مجھے چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ وہ اب غصے میں میز پر پڑی چیزوں پر کھٹ کھٹ کر رہی تھی، اپنی ساری جھنجھلاہٹ ان بے جان اشیاء پر نکال رہی تھی۔ قیمتی بیگ ایک جانب پھینک دیا۔ غصہ اس پر نہیں، خود پر آ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا، سیاہ پینٹ پر بھوری شرٹ پہنے، سینے پر بازو باندھے وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کا یہ تپا ہوا غصے سے سرخ روپ بھی کس قدر اچھا لگ رہا تھا۔ سوری، میں مصروف تھا۔ اس کا لہجہ اب بھی نرم اور پرسکون تھا۔ باقی سب تو جیسے یہاں بہت فارغ بیٹھے ہیں۔ اس کے لہجے میں زہر بھرا طنز تھا۔ کچھ غصہ تو یقیناً ارسل کی آمد کا تھا، مگر اس کا زیادہ تر حصہ ولی کے لیے تھا۔ آخر اس نے چھٹی کی ہی کیوں؟ اس کی غیر موجودگی میں ارسل یہاں آیا تھا اور اس کا آنا فجر کو اندر تک ہلا گیا تھا۔ میں آئندہ چھٹی نہیں کروں گا۔ اس نے نرم آنکھوں سے اسے دیکھا، جو اب بے دلی سے اپنی کرسی پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ آن کر چکی تھی۔ خاکستری رنگ کی سادہ سی فراک میں اس کے وجود پر تھکن اور پریشانی عیاں تھی۔ بالوں کی پونی معمول سے کچھ زیادہ ڈھیلی تھی، بال رومال سے نکلنے کو تیار تھے۔ وہ کچھ نہ بولی، بس اسکرین کو گھورتی رہی۔ ولی اس اینک کے شیشوں کے پیچھے سے بھی اس کی خوبصورت ہیزل آنکھوں میں چھپی نمی اور گلابی پن دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا بات صرف کام کی نہیں تھی، یقیناً کچھ اور ہوا تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کرسی کھینچ کر اس کی میز کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اب اس کی آواز میں نرمی کی جگہ ایک سنجیدگی اور حق جتانے والا انداز تھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ وہ تلخ ہوئی، نظریں اب بھی اسکرین پر تھیں۔
اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ میرے سارے کام آپ سے ہی جڑے ہیں فجر۔ اس نے نام لے کر پکارا تو فجر نے چونک کر اسکرین سے نظریں ہٹائیں۔ تو بتائیں کس نے تنگ کیا ہے؟ تم کیا کر لو گے؟ آخر کار اس نے نظریں اٹھا کر سیدھا ولی کی کتھئی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک چپتا ہوا سوال تھا، ایک بے بسی تھی جو وہ چھپانا چاہ رہی تھی۔ ولی نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی پرسکون آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایک سرد سی چمک لہرائی۔ زیادہ کچھ نہیں، لیکن اس کی نیند کے ساتھ ساتھ زندگی بھی حرام کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں حد درجہ سنجیدگی اور سرد پن تھا، جیسے وہ کوئی کاروباری معاہدہ نہیں بلکہ ایک اٹل فیصلہ سنا رہا ہو۔ اس کے الفاظ میں کوئی ڈرامائی پن نہیں تھا بلکہ ایک ٹھوس حقیقت کا تاثر تھا۔ فجر کے اندر ایک ٹھنڈی تاثیر اتر گئی۔ کل سے جو آگ اس کے سینے میں لگی تھی وہ دھیرے دھیرے بجھنے لگی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر سے ایک بھاری بوجھ اتار کر اپنے کندھوں پر لے لیا ہو۔ وہ کئی لمحے خاموشی سے بس اسے دیکھتی رہی۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ خود پر قابو پاتے ہوئے وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہی تھی۔ وہ مسکرایا نہیں، بس سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ بیگم، آپ بس حکم کریں، دشمن کوئی بھی ہو، انجام تک میں پہنچاؤں گا۔ اس نے ٹھوس لہجے میں کہتے ہوئے اپنا بڑھا ہوا ہاتھ میز پر دھرے اس کے ہاتھ پر جما دیا۔ ہولے سے اس کا ہاتھ تھپکا۔ فجر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے کھینچ لیا۔ آسمان کو چھوتا پارا آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ رہا تھا۔ وہ اب کافی حد تک پرسکون تھی۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہجے میں خفگی لانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ وہ اسے دیکھ کر دھیرے سے ہنس دیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ دفتر میں دن بھر کی بھاگ دوڑ میں اب تیزی آ چکی تھی۔ لوگ تیزی سے اپنا کام نمٹا رہے تھے، مگر مدھم روشنیوں میں ایک عجیب سی پرسکون خاموشی تھی جو دن کے شور و غل کے بعد ہمیشہ بھلی لگتی تھی۔ آج کا دن واقعی اچھا گزرا تھا۔ کل کی بے چینی اور تناؤ کے برعکس آج فجر کے اندر ایک ٹھہراؤ تھا۔ اس کی زندگی کا واحد مرد جو خود کو اس کا ولی کہتا تھا، آج سائے کی طرح اس کے آس پاس موجود تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہی اس کے لیے کسی حفاظتی حصار سے کم نہیں تھا۔ وہ کافی مصروف لگ رہا تھا۔ دن بھر اس نے کئی چیزیں دیکھی تھیں، نئے ڈیزائن اور آنے والے کپڑے کے سٹاک کا جائزہ لیا تھا، اور ہر کام میں اس کی سنجیدگی اور پیشہ ورانہ مہارت نمایاں تھی۔ فجر نے کئی بار شیشے کی دیواروں کے پار سے کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے بالوں اور آنکھوں کے ہم رنگ بھوری کتھئی شرٹ آج اس پر کچھ زیادہ ہی جچ رہی تھی۔ اس کی صاف رنگت، کوہنیوں تک فولڈ آستینوں سے نمایاں ہوتے مضبوط ہاتھ اور کام میں ڈوبا ہوا انہماک، وہ ہر زاویے سے متاثر کن لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کو وہ ڈیزائننگ ٹیبل پر ایک ہاتھ رکھ کے جھکا اور دوسرے ہاتھ سے ہوا میں کچھ سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کام کی سنجیدگی تھی۔ رئیس ٹیکسٹائل سے نیا کپڑا آنا تھا اور اسی لیے نئے ڈیزائنوں پر کام ہو رہا تھا۔ فجر نے آتے جاتے کئی بار اسے دیکھا تھا۔ مہینہ پورا ہونے کو تھا۔ وہ شخص جو نوٹس پیریڈ پر تھا، جسے 1 مہینے بعد وہ اپنے راستے سے ہٹانے کا سوچ رہی تھی، اب کیسے نکال پاتی؟ یہ خیال اب اسے مسحکہ خیز لگ رہا تھا۔ وہ اس کی ضرورت بن چکا تھا۔ وہ اس کی سیف ہیون تھا۔ ہاتھ میں کولڈ کافی کا گلاس تھامے وہ راہداری میں آ کھڑی ہوئی اور گلاس وال سے ایک بار پھر اسے جھانک کر دیکھا۔ وہ اب بھی وہیں تھا، مگر اب اس کے ارد گرد جونیئر ڈیزائنرز کا ایک حلقہ تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکے بھی پوری توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ لڑکیاں جانتی تھیں کہ وہ میڈم فجر کا شوہر تھا، مگر ان کی آنکھوں میں چھپی ستائش فجر سے ڈھکی چھپی نہ رہ سکی۔ ایک خفیف سا احساس اس کے دل میں ابھرا مگر پھر فوراً ہی دب گیا۔ وہ روانی سے انگلش میں کچھ تکنیکی تفصیلات بیان کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اعتماد کی گہرائی تھی، نہ جانے کب، مگر فجر کے لبوں پر ایک دھیمی سی بے اختیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ کتنی دیر وہاں کھڑی رہی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔
پھر جیسے خود کو ٹوکتے ہوئے اس نے سر جھٹکا اور واپس اپنے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ اندر اپنی دھن میں کام کرتا ولی، جو بظاہر سب کو سمجھانے میں مصروف تھا، اس کی ہر حرکت سے باخبر تھا۔ جیسے ہی فجر پلٹی، اس کی نظریں اس کے جاتے ہوئے وجود پر مرکوز ہو گئیں۔ اس کے چہرے پر بھی ایک ہلکی نہ دکھائی دینے والی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی کافی لیے آفس میں داخل ہوئی۔ میز پر دھرا اس کا فون بج رہا تھا۔ ایک انجان نمبر سے جانے کب سے کال آ رہی تھی۔ اس نے پیشہ ورانہ لاتعلقی سے فون اٹھایا۔ ہیلو، تم نے اچھا نہیں کیا فجر معراج۔ دوسری طرف سے ارسل کی آواز ابھری۔ ایک لمحے میں فجر کے سارے حواس بیدار ہو گئے۔ وہ چونک کر کرسی پر سیدھی ہوئی اور کافی کا گلاس میز پر رکھ دیا۔ تمہیں لگتا ہے تم بہت بڑی بن چکی ہو؟ اس کی آواز میں تضحیک تھی۔ لگتا ہے کل کی ذلت تمہارے سر کو چڑھ گئی ہے، فجر نے اسی کے انداز میں جواب دیا، لہجے میں کاٹ تھی۔ اور جو ذلت اب تمہارا مقدر بنے گی، اس سے تمہیں کون بچائے گا؟ اس کے لہجے میں اب ایسی دھمکی تھی کہ فجر کے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ صاف صاف بکواس کرو، صاف صاف کہتا ہوں واپس آ جاؤ میرے پاس۔ اس کے مطالبے پر فجر کے چہرے پر ایک زہر خند مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوقات سے اونچے خواب نہیں دیکھنے چاہیے ارسل برہان گردیزی صاحب۔ اوقات تو تم بھول چکی ہو۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی؟ اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ لیکن میں اسے اتنا مسخ کر دوں گا کہ تمہیں خود سے نفرت ہو جائے گی۔ تمہیں میں آخری موقع دے رہا تھا، مگر اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں، دیکھ لینا۔ فون ایک جھٹکے سے بند ہو گیا۔ فجر کی بھویں سکڑ گئیں۔ کیا بکواس تھی یہ؟ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ فجر نے بے دھیانی میں واٹس ایپ پر موصول ہونے والی ویڈیو کو اوپن کیا۔ ولی نے آگے بڑھ کر میز پر رکھی اس کی کافی اٹھائی اور ایک گھونٹ بھرا۔ گرم ہو گئی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ فجر نے تنگ نظروں سے اسے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ اس کی پوری توجہ فون کی اسکرین پر تھی، اور جیسے ہی اس نے ویڈیو پلے کی، اگلے ہی پل اسے لگا جیسے آفس کی چھت ایک دھماکے سے اس کے سر پر آ گری ہو۔ اسکرین پر وہ تھی، رو رہی تھی۔ وہ ارسل کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ وہ التجا کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ کر فق ہو گیا، خون جیسے رگوں میں جم گیا۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھی تھی اور ارسل اپنا آپ چھڑا کر جا رہا تھا۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح منجمد ہو گیا۔ ولی نے اس کی بدلتی حالت ایک پل میں بھانپ لی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اب وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کی ساری نرمی، ساری مسکراہٹ یک لخت غائب ہو گئی۔ اب وہاں پتھر جیسی سختی اور ایک سرد غصہ تھا۔ فون پھر سے بج اٹھا۔ وہی نمبر تھا۔ ولی نے کال ریسیو کر کے اسپیکر پر ڈال دی۔ کہو، کیسا لگا سرپرائز؟ اس کا خباثت بھرا قہقہا کمرے میں گونجا۔ انسان کتنی جلدی اپنے مقام سے گرتا ہے کہ اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ ارسل بھی ویسی ہی پستی میں گر رہا تھا۔ بہت غرور ہے نا تمہیں خود پر، اپنی ذات پر، اپنی ذہانت پر؟ اس کے لہجے میں زہر بھرا تھا۔ فجر ساکت کھڑی سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل یقین وحشت تھی۔ ولی کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ تمہیں آپشن دے رہا ہوں فجر معراج، لوٹ آؤ، ورنہ تمہارے کردار کی، تمہاری ذات کی ایسی دھجیاں اڑیں گی کہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ کر فون بند کر دیا۔ ولی نے فون میز پر رکھا۔ اس کی فولادی نظریں اب بھی فجر پر جمی تھیں۔ فجر، اس نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے تھامے۔ فجر جیسے کسی ٹرانس سے باہر آئی۔ اس نے خالی خالی نظروں سے ولی کو دیکھا۔ اس کے اندر ایک انجانا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ لوگ پہلے ہی اسے کیا کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اگر یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی تو… وہ میرے کردار کی دھجیاں اڑانا چاہتا ہے۔ اس کے لہجے میں بے یقینی اور ٹوٹا ہوا مان تھا۔
جیسے خود کو بتا رہی ہو۔ تمہارا کردار؟ ولی کی آواز گہری اور سنجیدہ تھی۔ اس نے فجر کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ میں ہوں تمہارا کردار، سمجھ آ رہا ہے نا؟ تمہارا کردار میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے اسے کوئی مسخ نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک ہاتھ سے فجر کا چہرہ اپنی جانب موڑتے ہوئے اتنی سنجیدگی اور حق سے کہا کہ فجر ساکت رہ گئی۔ پل بھر کے لیے ارسل کا دھمکی بھرا وجود اس کے ذہن سے محو ہو گیا۔ ولی کے اس ایک جملے نے جیسے اس کے دل کے بند کواڑ پوری قوت سے توڑ ڈالے تھے۔ بیٹھ جاؤ اور اب میری بات غور سے سنو۔ وہ مزید کچھ کہہ رہا تھا، مگر فجر کے ذہن میں، اس کی سماعت میں، اس کی روح میں بس ایک ہی جملہ ایک ریکارڈنگ کی طرح گھوم رہا تھا۔ میں ہوں تمہارا کردار، میں ہوں تمہارا کردار۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ گاڑی میں ایک گہرا پرمعنی سناٹا تھا۔ ولی سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی نظریں سڑک پر جمی تھیں اور ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوط تھی۔ فجر خاموشی سے کھڑکی سے باہر بھاگتے ہوئے درختوں اور مدھم روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ شہر کے شور سے دور یہ نسبتاً سنسان راستہ تھا، جہاں ہر موڑ پر اندھیرا مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ خاموشی بے چین کرنے والی نہیں تھی، بلکہ طوفان سے پہلے کے سکوت جیسی تھی۔ اس کے ذہن میں اب تک ولی کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ ان الفاظ نے اس کے اندر سے خوف کو کسی حد تک نکال کر ایک عجیب سی ڈھارس باندھ دی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اور یہ احساس ہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ارسل کا پیغام واضح اور صاف تھا۔ اگر تمہیں اپنی ساکھ عزیز ہے تو یہ میٹنگ ضروری ہے، تمہیں آنا ہوگا۔ وہ اس سے سودا کرنا چاہتا تھا، بزنس کا سودا۔ اس نے فجر کو اکیلے بلایا تھا، یہ سوچ کر کہ تنہائی میں وہ اسے آسانی سے توڑ دے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ فجر کے ساتھ اب اس کا وہ حفاظتی حصار تھا جسے وہ خود بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ولی ساتھ تھا، وہ دونوں جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا تھا۔ گاڑی کی رفتار دھیمی ہوئی اور آخرکار ایک جلی ہوئی ہیولے جیسی عمارت کے سامنے رک گئی۔ گردیزی ٹیکسٹائل، آگ کے نشانات دیواروں پر اب بھی تازہ تھے، اور پوری عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی کسی آسیب زدہ کھنڈر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ عمارت کے کئی حصے مرمت کے زیر اثر تھے، مگر کئی حصے ویران تھے۔ فضا میں جلے ہوئے دھاگوں اور راکھ کی ایک مانوس بو رچی ہوئی تھی۔ صرف ایک جگہ روشنی تھی، عمارت کے وسط میں، ایک بڑا سا ہال جس کی کھڑکیوں سے زرد روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی، جیسے کوئی اندھیرے کو دعوت مبارزت دے رہا ہو۔ ریلیکس رہنا ہے۔ گاڑی بند کرتے ہوئے اس نے ایک نظر فجر کو دیکھا۔ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا جس نے پلکیں جھپکیں اور کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اثبات میں سر ہلایا۔ اس ایک نظر کے تبادلے میں کئی باتیں ہوئیں، کئی وعدے ہوئے، کئی حوصلے بلند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں شکستہ گیٹ سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہاں موجود چوکیدار نے انہیں روکنے کی زحمت نہیں کی، شاید اسے پہلے ہی ہدایت مل چکی تھی۔ اندر ہر طرف ملبہ اور ٹوٹی ہوئی مشینیں تھیں۔ اس کے قدموں کی آہٹ اس ویرانے میں عجیب طرح گونج رہی تھی۔ وہ سیدھا اس روشن ہال کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہاں ہال کے عین درمیان میں ارسل بیٹھا تھا۔ اس نے لکڑی کی 2 کرسیاں آمنے سامنے رکھی تھیں، جیسے کسی عدالت کا منظر ہو۔ وہ خود ایک کرسی پر براجمان تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ انہیں آتے دیکھ کر وہ تن کر سیدھا بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ فجر آگے چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مکمل سپاٹ تاثرات تھے، جیسے وہ کسی عام بزنس میٹنگ میں آئی ہو۔ ولی اس سے ٹھیک 1 قدم پیچھے تھا۔ اس کی چال اور تاثرات سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ ایک وفادار اسسٹنٹ ہے جو اپنی باس کے ہر حکم کا منتظر ہے۔ پہلا تاثر یہی دینا تھا کہ وہ اس کا پی اے ہے، ایک غیر اہم شخص۔ آئیے محترمہ، آپ کا ہی انتظار تھا، ارسل نے خباثت بھرے تبسم کے ساتھ کہا۔ پھر اس کی نظر فجر کے پیچھے کھڑے ولی پر پڑی اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے اکیلے آنے کو کہا تھا۔
اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ یہ میرا پی اے ہے، تم اس کے سامنے بات کر سکتے ہو۔ اس نے اتنے سرد اور پیشہ ورانہ انداز میں کہا کہ ارسل کو ایک لمحے کے لیے جھٹکا لگا۔ شاید اس نے ان کی ہوٹل والی ویڈیو نہیں دیکھی تھی، ورنہ وہ ولی کی موجودگی پر یوں سوال نہ اٹھاتا۔ ٹھیک ہے، اس نے کندھے اچکائے جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو، مگر اس کی آنکھوں میں حقارت واضح تھی۔ اس نے ولی کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر نظر انداز کر دیا۔ فجر سکون سے اس کے سامنے والی کرسی پر ٹک گئی۔ اس کے بیٹھنے کے انداز میں کوئی خوف یا جھجک نہیں تھی۔ ارسل نے فائل اٹھا کر میز پر اس کے سامنے سرکا دی۔ ہمارے نئے معاہدے کی شرائط۔ فجر نے فائل کھولی۔ اس میں کئی شرائط تھیں۔ ہر شرط اس کی چالاکی اور بدنیتی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ تھی کہ فجر رئیس ٹیکسٹائل سے اپنا معاہدہ فوری طور پر ختم کر کے سارا کاروبار گردیزی ٹیکسٹائل کو دے گی۔ اس کے علاوہ خام مال کی قیمتوں سے لے کر منافع کی تقسیم تک ہر شق میں صرف ارسل کا فائدہ تھا۔ یہ ایک کاروباری معاہدہ کم اور فجر کی سلطنت کو یرغمال بنانے کا منصوبہ زیادہ لگ رہا تھا۔ ولی کچھ فاصلے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا، مگر اس کی عقابی نظریں ارسل کی ہر حرکت، فائل کے ہر الٹتے صفحے اور فجر کے چہرے پر آتے جاتے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کی خاموش موجودگی ارسل کو مسلسل کھٹک رہی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ہال کی خاموشی میں اب صرف فائل کے اوراق پلٹنے کی آواز گونج رہی تھی، اور ہر آواز کے ساتھ تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ فجر نے سکون سے سارے صفحے پڑھے اور پھر فائل گراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اچھا مذاق ہے، وہ ہنس دی۔ تمہیں لگتا ہے میں یہاں تمہاری شرائط ماننے آئی ہوں؟ وہ اب سینے پر بازو باندھے کھڑی تھی۔ تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ پر، میری سلطنت پر قابض ہو سکتے ہو۔ میں صرف تمہیں اپنی زندگی میں واپس چاہتا ہوں، باقی سب تو اس کا ہو ہی جاتا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، تمہاری پیشکش پر۔ وہ دبے دبے لہجے میں غرائی۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس دیا۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ وہ اب بھی ویسے ہی کھڑی تھی، نہ گردن جھکی تھی نہ نظر۔ آخر اسے اتنا غرور کیوں تھا؟ مجھے نہ تم میں دلچسپی ہے اور نہ تمہارے دیے گئے مواقع میں۔ اس کی بات واضح تھی۔ ارسل کی ہنسی چہرے سے چپکی رہی۔ وہ اس کی باتوں پر ہنس رہا تھا، مذاق سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے ہلکا لے رہا تھا۔ وہ اس سے اس کی پہچان چھیننا چاہتا تھا۔ مت بھولو کس طرح میری محبت میں دیوانی تھیں تم۔ وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ وقت جو ہم نے ساتھ گزارا، وہ وعدے جو تم نے مجھ سے کیے تھے، سب یاد ہے نا؟ وہ سب فریب تھا، اور تم ابھی تک فریب میں جی رہے ہو، پر تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ فریب نہیں، حقیقت ہے۔ تمہیں میری بات ماننی چاہیے، ورنہ کچھ برا ہو سکتا ہے۔ میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتی۔ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ تم ایک اکیلی عورت ہو۔ اس ظالم معاشرے میں ایک اکیلی عورت کی کیا حیثیت ہے تم اچھی طرح جانتی ہو۔ تمہارا کوئی مرد نہیں، کوئی سرپرست نہیں، کوئی سہارا نہیں جو تمہیں میری اس دھمکی سے بچا سکے۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا، تمہاری ساکھ کا ایسا جنازہ نکالوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی آواز میں غصہ کم اور ایک شیطانی تسکین زیادہ تھی۔ لوگ تمہیں کیا کہیں گے؟ کن نظروں سے دیکھیں گے؟ تمہارے سارے دعوے، تمہارا سارا غرور اس ایک ویڈیو کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوں گے۔ اس کی باتوں میں زہر تھا۔ وہ ہر اس کمزوری کو نشانہ بنا رہا تھا جس کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ فجر کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس کی نیت صرف اسے ڈرانا نہیں تھی، بلکہ اسے اندر سے توڑ دینا تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ فجر اس کے سامنے گڑ گڑائے، رحم کی بھیک مانگے اور اس کی تمام شرائط تسلیم کر لے، وہ اسے قبول کر لے۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کا چہرہ پتھرائی ہوئی مورت کی طرح بے حس تھا۔ اس کے بالکل پیچھے ولی خاموش کھڑا تھا، ایک محافظ کی طرح۔ ارسل کی ہر بد زبانی
ہر الزام کو وہ سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کی بند مٹھیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے اندر کیا طوفان برپا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل فجر کی پشت پر جمی تھیں۔ وہ اس کی اندرونی کیفیت سے واقف تھا۔ فجر نے ایک آخری نظر ارسل پر ڈالی اور پھر پلٹ گئی۔ تمہارے خواب خواب رہ جائیں گے۔ تم ایک مفاد پرست عورت ہو، ایک گھٹیا اور گرے ہوئے کردار کی مالک۔ لوگ تمہیں یہ کہیں گے اور تم یہی ہو۔ میں تمہیں یہ بنا دوں گا۔ اس کی آواز تھکنے لگی تھی، مگر اس کے الزامات کی بارش نہیں رکی۔ فجر کی ہٹ دھرمی اسے مایوس کر رہی تھی۔ وہ ولی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کی تمام باتوں کو سنتے ہوئے اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اب وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ ہال کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ فضا میں ایک خاموش لیکن پرعزم مکالمہ جاری تھا۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے فجر معراج۔ ارسل کی آواز ایک بار پھر گرجی۔ فجر کی نظر ولی پر مرکوز تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی اشتعال نہیں، صرف ایک سرد پرعزم ارادہ۔ میں چاہتی ہوں تم اس کا منہ لال کر دو، اس نے نہایت سپاٹ لہجے میں کہا، مگر اس کے الفاظ میں ایک ایسی سنسنی تھی کہ فضا میں موجود ہر ذرہ لرز اٹھا۔ یہ فجر کا حکم تھا اور ولی ایک سپاہی کی طرح اس حکم کا منتظر تھا۔ بیگم نے حکم دیا، پیادے کا وجود حرکت میں آیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کا حکم قبول کیا۔ اب وہ ارسل کی جانب بڑھا۔ اس کے قدم خاموش تھے، مگر ان میں ایک ایسا عزم تھا جو ارسل کے تمام غرور کو خاک میں ملا دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر ارسل کے حلق سے خبیث قہقہا پھوٹا۔ اس کی ہنسی میں تمسخر اور فاتحانہ زوم شامل تھا۔ یہ تمہارا پی اے ہے، یہ کیا کر لے گا میرا؟ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی نظریں تحقیر سے ولی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یہ بھی بتا دو کہ اس سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ کوئی نیا عاشق تو نہیں مل گیا تمہیں؟ اس کے استہزائیہ لہجے نے فضا میں زہر گھول دیا۔ ولی مضبوط اور پر اعتماد قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھتا گیا۔ اس نے ارسل کی ساری بکواس سنی تھی اور اس کے اندر دبکا غصہ کسی بھی لمحے لاوے کی طرح پھٹ سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا جو کسی بھی طوفان سے پہلے کی خاموشی کی طرح خطرناک تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ارسل ابھی اپنی ہنسی پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ ولی نے قریب پہنچ کر ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ چٹاخ کی کرخت آواز وینان ٹیکسٹائل مل میں گونج اٹھی۔ اس سے پہلے کہ ارسل سنبھل پاتا، اسی گال پر ایک اور تھپڑ پڑا۔ پھر یکے بعد دیگرے تھپڑوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مارنا چاہا، دفاع کرنا چاہا، مگر ولی اس کا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ چکا تھا اور داہنے ہاتھ سے تھپڑوں کی بارش جاری تھی۔ اس کا گال اور جبڑا، ہر طرف درد کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ وہ لڑکھڑا گیا، اس کا توازن بگڑنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا، ولی نے اس کا بازو کھینچا اور اسے دوبارہ سیدھا کھڑا کیا، اور پھر ایک زوردار چپیڑ اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کے حواس معطل ہو گئے۔ پے در پے پڑنے والی ان تھپیڑوں نے اسے سوچنے، مزاحمت کرنے یا چیخنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی اور لبوں سے درد کی ایک دبی ہوئی کراہ نکلی۔ فجر اس جگہ پر ساکت کھڑی تھی جہاں ولی کچھ دیر پہلے تھا۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، جیسے اس نے کوئی بڑا فیصلہ کیا ہو۔ سینے پر بازو باندھے وہ جبڑے بھینچے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی کی ایک پتلی سی تہ ضرور تھی، مگر اس کے باوجود یہ منظر اتنا تسکین بخش تھا کہ اسے اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ اس ذلت کا جواب تھا جو ارسل نے اسے دی تھی۔ یہ اس خوف کا خاتمہ تھا جس نے اسے اتنے عرصے تک قید رکھا تھا۔ ولی نے نہ کوئی مکہ مارا اور نہ کوئی لات ماری، صرف تھپڑ۔ وہ اتنے زوردار اور پے در پے تھے کہ ارسل کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ تذلیل تھی۔ یہ اس کے زوم کو خاک میں ملانے کا ایک خاموش مگر طاقتور طریقہ تھا۔ وہ جسے کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اس سے چپیڑیں پڑ رہی تھیں۔ اس دن جب وہ اسے ریسٹورانٹ میں روتے ہوئے چھوڑ گیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا، آج اس نے اس تکلیف کا بھی بدلہ لیا تھا۔
میرے ڈیڈ کہتے ہیں اگر کوئی تمہارا کردار مسخ کرنا چاہے تو اس کا منہ لال کر دو اور اتنا کرو کہ انگلیاں چھپ جائیں۔ ارسل کے چہرے پر اس کی انگلیوں کے نشان واضح طور پر چھپ چکے تھے۔ اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں اور وہ بمشکل کھڑا رہ پا رہا تھا۔ ولی نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور اس کی طرف نفرت سے دیکھا۔ کیا؟ اور کیا کہا تھا تم نے؟ وہ بے سہارا ہے، اس کے پاس کوئی مرد نہیں ہے، اس کا کوئی ولی نہیں ہے۔ دھیان سے دیکھو مجھے کمینے، میں ہوں اس کا ولی، اس کا شوہر۔ ارسل کو لگا جیسے اس کے سر پر جلی ہوئی گردیزی ٹیکسٹائل کی چھت آ گری ہو۔ یہ انکشاف اس کے لیے ایک زلزلے سے کم نہیں تھا۔ جس شادی کو وہ محض ایک ڈرامہ سمجھ رہا تھا، جس فجر کو وہ ہمیشہ بے آسرا تصور کرتا رہا تھا، آج اسے اس کے محافظ، اس کے شوہر سے سامنا ہو گیا تھا۔ بیوی ہے وہ میری۔ ولی کی آواز میں اب غصے کی گرج تھی۔ چٹاخ کی ایک اور آواز نے گردیزی ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ ارسل کے وجود کو بھی ہلا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر کرسی سے ٹکرایا اور نیچے گرا۔ اس کا کردار مسخ کرو گے تم؟ اس کی دھجیاں اڑاؤ گے؟ اس کا کردار میں ہوں، ہمت ہے تم مجھ سے نپٹو۔ اب اس کا ہاتھ رک چکا تھا۔ ارسل جو کچھ ہوش میں آنے کے بعد اٹھ کر اس کی جانب بڑھا، اس کی اگلی حرکت پر ٹھہر گیا۔ اس نے اپنے کالر میں اٹکا ہوا ایک باریک سا پین نکالا۔ اس میں یہ پورا منظر ریکارڈ ہو چکا ہے، تمہاری بکواس بھی اور میرا تمہیں سبق سکھانا بھی۔ اب تم اپنی خیر مناؤ۔ اس نے پین کو ارسل کے لرزتے ہوئے ہونٹوں کے بالکل سامنے کیا۔ اب یہ ایک پین تمہارے باپ کی بچی ہوئی ساکھ کو کیسے تباہ کر سکتا ہے تم جانتے ہو۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ ہونٹوں کے کنارے سے بہتا لہو اور اس کی بھینچی ہوئی مٹھیاں، وہ اس پل کافی قابل رحم لگ رہا تھا۔ اس نے ایک زہریلی نظر فجر پر ڈالی جو اب بھی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا فجر معراج، میں تمہیں کبھی نہیں بخشوں گا۔ وہ جو کچھ اور کرنے کا سوچ رہا تھا مگر ریکارڈنگ پین دیکھ کر مزید حواس باختہ ہو گیا۔ اپنی اور اپنے باپ کی عزت اسے بہت عزیز تھی، اور یہ منظر وائرل ہوا تو اس کا بچا کچا وقار بھی خاک میں مل جائے گا۔ وہ انہیں گھورتا ہوا واک آؤٹ کر گیا۔ ولی نے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر فجر کی جانب مڑ گیا۔ اس کے چہرے پر اب وہ سختی اور غصہ نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے تھا۔ اس کی جگہ ایک نرم اور محافظانہ تاثر نے لے لی تھی۔ وہ خاموشی سے فجر کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ فجر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر اور ایک نیا اعتماد جھلک رہا تھا۔ آتے وقت وہ ولی کے آگے ایک قدم چل رہی تھی، اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر اب جاتے وقت صورتحال بالکل بدل چکی تھی۔ ولی آگے تھا اور فجر خاموشی سے اس کے پیچھے کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے قدم ولی کے نقش قدم پر پڑ رہے تھے۔ وہ دھوپ میں اس کا سایہ بن گیا تھا، وہ اس کی بے بسی میں سہارا بن گیا تھا۔ ویران ہال سے باہر نکلتے ہی اس نے ایک گہری سانس لی۔ رات کی خنکی میں بھی اسے ایک تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ ولی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا، جیسے وہ اسے ہر خطرے سے بچانے کا عہد کر رہا ہو۔ تباہ حال ٹیکسٹائل مل ان کے پیچھے رہ گئی تھی، اس رات کی تلخیوں اور ارسل کی ذلت کی گواہ۔ اس کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا، ایک ایسا باب جس میں وہ اکیلی نہیں تھی، جس میں ایک ایسا شخص اس کے ساتھ کھڑا تھا جو نہ صرف اس کا شوہر تھا بلکہ اس کا ولی بھی تھا۔ وہ اس کے اندھیروں میں روشنی بن گیا تھا، وہ اس کی تنہائیوں میں ساتھی بن گیا تھا۔ گاڑی کی طرف چلتے ہوئے وہ دونوں برابر تھے۔ فجر نے ایک بار ولی کی طرف دیکھا، اس کی نظریں سوالیہ تھیں لیکن ان میں ایک گہرا اطمینان بھی تھا۔ ولی نے اس کی نظروں کا جواب ایک دھیمی مسکراہٹ سے دیا جس میں یقین اور محبت کا اظہار تھا۔ وہ طوفان میں ایک مضبوط سہارا بن گیا تھا، وہ اس کے ٹوٹے وجود کو جوڑنے والا بن گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر فجر نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ آج جو کچھ ہوا تھا اس نے اسے تھکا دیا تھا، لیکن اس تھکن میں ایک عجیب سکون تھا۔ اسے معلوم تھا اب وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ وہ اس کی مایوسی میں امید کی کرن بن گیا تھا، وہ اس کے ڈر میں ایک بے خوف محافظ بن گیا تھا۔
رات کا سناٹا ان کی گاڑی کی انجن کی آواز سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ شہر کی روشن سڑکوں کی طرف روانہ ہو گئے، اس یقین کے ساتھ کہ اب کوئی بھی ان کے راستے میں نہیں آ سکتا تھا۔ آج مجھے احساس ہوا ہے سروائیو کرنے کے لیے کچھ افریتوں کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بولا تو فجر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری زہریلی ذہانت اور میرے ہاتھوں کی تباہی۔ وہ مسکرا دیا۔ ہاں، کبھی کبھی اپنے افریتوں کو استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہی افریت ہمیں سروائیو کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی جو تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ اس کے اندھیروں میں روشنی کا مینار بن گیا تھا اور اسے یہ مینار قبول تھا۔ اسے قبول کرنا بھی چاہیے۔ لاؤنج کی وسیع و عریض فضا پر ایک ہیبت ناک سانس لیتا ہوا سناٹا مسلط تھا۔ ایئر کنڈیشنز کی ہلکی گنگناہٹ اور دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی اس خاموشی کے بوجھ تلے دبی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ فلک صوفے پر ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں سامنے میز پر رکھے لیپ ٹاپ پر جمی تھیں، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ آج اس کی خاموشی میں بے بسی کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ ایک سمندر کا سا ٹھہراؤ تھا جس کی گہرائی میں ایک اٹل فیصلہ پرورش پا رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کی پوریں آپس میں پیوست تھیں اور اس کی کمر سیدھی تنی ہوئی تھی جیسے وہ کسی جنگ کے لیے خود کو تیار کر رہی ہو۔ ساتھ والے صوفے پر فخر اور فاخرہ بیٹھے تھے۔ فاخرہ کی آنکھوں میں بے چینی اور تشویش کی لہریں تھیں۔ وہ بار بار کبھی فلک کو دیکھتی اور کبھی لیپ ٹاپ کی اسکرین کو۔ فخر خاموش تھا مگر اس کے چہرے پر تناؤ واضح تھا، جیسے وہ آنے والے طوفان کو محسوس کر رہا ہو۔ لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین سے عالمگیر خاندان کے افراد جام شوروں میں بیٹھے اس منظر کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ بابا سائیں کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پروقار مگر سخت تاثرات لیے ہوئے تھا اور ان کے برابر میں بیٹھے بشارت عالمگیر کے ماتھے پر شکنیں ابھری ہوئی تھیں۔ آخرکار لیپ ٹاپ کے اسپیکر سے بشارت بھائی کی بھاری بے صبری سے بھری آواز نے اس گہرے سکوت کو توڑا۔ کہو فلک، آج تم نے یہ اہم اجلاس کیوں بلوایا ہے؟ وقت ضائع کیے بغیر مدعے پہ آؤ۔ انہوں نے ہمیشہ اسے سپورٹ کیا تھا، مگر پچھلے چند سالوں میں انہیں فلک کی ضد نے اس سے دور کر دیا تھا۔ یہ میٹنگ فلک کے ہی کہنے پر رکھی گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے فخر اور فاخرہ کی طرف دیکھا جن کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ پھر اس کی نظریں اسکرین پر اپنے باپ اور بھائی کے چہروں پر مرکوز ہو گئیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھیپھڑوں میں ہمت بھری اور اپنی آواز کو ممکنہ حد تک مضبوط بناتے ہوئے بولی، بابا سائیں، میں رجب رضا سے شادی کروں گی، مگر میری ایک شرط ہے۔ یہ ایک جملہ نہیں تھا، ایک دھماکہ تھا۔ فاخرہ نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ فخر نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ایک لڑکی، عالمگیر خاندان کی بیٹی، اپنے باپ اور بھائی سے شرط رکھے گی؟ یہ ناقابل تصور تھا۔ اسکرین پر بشارت بھائی کے چہرے پر شدید ناگواری ابھری جیسے انہوں نے کوئی ناقابل سماعت بات سن لی ہو۔ بابا سائیں کا چہرہ سپاٹ رہا، مگر انہوں نے اپنی بھویں آہستہ سے سکیڑ لیں اور ان کی آنکھوں میں ایک سرد سی سختی در آئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے فلک؟ بشارت کی آواز میں غصہ اور حقارت گھل مل گئے تھے۔ فلک نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی تمام تر توجہ اپنے باپ پر مرکوز تھی، جن کی خاموشی اس کے بھائی کے شور سے زیادہ خطرناک تھی۔ بولو، بابا سائیں کی آواز گونجی، مختصر، سپاٹ مگر ایک حکم۔ انہوں نے اسے اپنی شرط بتانے کی اجازت دے دی تھی۔ فلک نے تھوک نگل کر اپنا خشک ہوتا حلق تر کیا، پھر اس کا لہجہ چٹان کی طرح مضبوط اور فیصلہ کن ہو گیا۔ میں اس شادی کے لیے تبھی ہاں کروں گی جب آپ ترنم پھپھو کو پورے مان اور عزت کے ساتھ اس خاندان میں واپس لے آئیں گے۔ یہ نام ترنم عالمگیر، جیسے کسی نے بھرے مجمع میں ایک بھولا بسرا ممنوعہ راز پکار دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آخرکار بابا سائیں کی کرخت دہاڑتی ہوئی آواز گونجی۔ میں پورے ہوش و حواس میں ہوں بابا سائیں، میں جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ فلک کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی۔ فخر، اسے آج ہی واپس جام شورو لے آؤ۔
اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ وہاں مزید ایک دن نہیں رکے گی۔ بشارت بھائی اسکرین سے چیخے، یہ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو فلک؟ فخر نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، کہاں ملی پھپھو تمہیں؟ فلک نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آواز میں اب برسوں کا دبا ہوا درد شامل ہو گیا۔ ترنم پھپھو زندہ ہیں، میں ان سے مل چکی ہوں۔ اس کی نظریں سیدھی اسکرین پر اپنے باپ کی آنکھوں میں گڑ گئیں۔ میں نے ان کی تکلیف دیکھی ہے، بالکل ویسی ہی جیسی میں نے دادی اماں کی آنکھوں میں مرتے دم تک دیکھی تھی۔ آپ کو یاد ہے بابا سائیں؟ اماں اپنی بیٹی کی ایک جھلک کے لیے ترس ترس کر مر گئیں۔ ان کی روح اپنی بیٹی کو پکارتے ہوئے پرواز کر گئی۔ میں نے ان کا تڑپنا دیکھا ہے، اور اب میں نے اس بیٹی کی اذیت بھی دیکھی ہے جسے آپ سب نے اپنی جھوٹی انا کی بھیس چڑھا دیا۔ اس کا لہجہ بلند ہوا، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے مگر آواز میں ایک سیلاب تھا۔ یہ صرف میری شرط نہیں ہے، یہ دادی اماں کی آخری خواہش ہے۔ میں ان کی وہ خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں جو آپ پوری نہ کر سکے۔ انہیں خاندان میں واپس لانا ہوگا، عالمگیر خاندان کی بیٹی ہونے کا وہ مان واپس دینا ہوگا جو آپ نے چھین لیا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا فلک۔ بشارت کا چیخنا اب جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ جسے آگ کر دیا تھا اسے واپس کیسے لایا جا سکتا تھا؟ پورا قبیلہ تھو تھو کرے گا۔ فلک کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ مجھے منظور ہے، آپ لوگوں کے پاس اب دو ہی راستے ہیں، یا تم مجھے جان سے مار دیں یا انہیں واپس لے آئیں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر سکون سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر تیزی سے لاؤنج سے گزری اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے لیپ ٹاپ سے بشارت بھائی کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ فخر انہیں ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اور بابا سائیں، وہ بدستور ایک بت کی طرح خاموش تھے، مگر ان کی خاموشی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ فلک کے قدموں کی چاپ جب سیڑھیوں پر گم ہو گئی تو بشارت کی غصے سے بھری آواز لاؤنج میں گونجی، اسے شہر بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ غلطی ہو گئی جو میں نے بچی سمجھ کر اس کی یہ ضد پوری کی۔ عورتوں کو اس قدر آزادی دینی ہی نہیں چاہیے، انہیں چار دیواری میں قید رکھنا چاہیے۔ پھپھو نے یہی کیا تھا اور آج یہ بھی یہی کر رہی ہے۔ ماضی کو حال سے جوڑا جا رہا تھا، وہ بھی تو یہی چاہتی تھی۔ جو بھیانک ماضی گزر چکا تھا اسے بھلا کر نئے مستقبل کا آغاز کیا جاتا، مگر کیا وہ مرد اتنی جلدی مان جاتے؟ یہ سوال کافی مشکل تھا۔ گردیزی ٹیکسٹائل کا ہیڈ آفس کسی فاتح سلطنت کے قلعے کی طرح شہر کے کاروباری مرکز میں سر اٹھائے کھڑا تھا، مگر اس وقت اس قلعے کے سب سے اونچے برج یعنی ارسل گردیزی کے دفتر کا منظر کسی میدان جنگ جیسا تھا۔ ایک مہنگے امپورٹڈ شیشے کی چھوٹی میز پر دراڑیں تھیں، کرسٹل کا ایش ٹرے فرش پر بکھرا پڑا تھا، اور لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک بڑا سا سوراخ تھا جہاں یقیناً ایک غضبناک مکہ رسید کیا گیا تھا۔ بکھرے ہوئے کاغذات اور ٹوٹی ہوئی چیزیں اس کے اندرونی طوفان اور اس کی بکھری ہوئی انا کی داستان سنا رہی تھیں۔ اس تباہی کے عین وسط میں اپنی وسیع چمڑے کی کرسی پر وہ خود کسی شکست خوردہ بادشاہ کی طرح دھسا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کا خوبصورت مغرور چہرہ اس وقت سوجا ہوا اور مسخ شدہ لگ رہا تھا۔ ہونٹ کا بایاں کونا پھٹا ہوا تھا اور گال پر انگلیوں کے سرخ نشانات اتنے واضح تھے جیسے کسی نے گرم ہاتھ سے دائمی مہر ثبت کر دی ہو۔ مگر جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ذلت تھی جو روح کو چھلنی کر دیتی ہے۔ اسے مارا نہیں گیا تھا، اس کی تذلیل کی گئی تھی۔ مکوں اور لاتوں کا درد شاید وقتی ہوتا مگر ان تھپڑوں کی گونج اس کے کانوں میں نہیں، اس کی روح میں اتری تھی۔ وہ بازگشت اسے زندہ درگور کر رہی تھی۔ کمرے میں اس کے علاوہ رجب بھی موجود تھا جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی تمام تر توجہ کمرے کے ماحول پر تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا، مگر ارسل کے غصے کی طرح بے قابو اور تباہ کن نہیں، بلکہ ایک سرد جما دینے والا غصہ۔ آخر تمہیں اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ رجب نے سکوت کو توڑا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد اور کاٹدار تھا۔ وہ مڑا اور اس کی نظریں ارسل کی قابل رحم حالت پر پڑیں۔ میں نے کہا تھا مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بنا ایک قدم مت اٹھانا۔ ارسل جبڑے بھینچے بیٹھا رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔
اس کی آنکھوں کے سامنے اب بھی فجر کا سپاٹ بے خوف چہرہ اور ولی کا وہ پرسکون مگر خطرناک وجود گھوم رہا تھا۔ رجب چلتا ہوا اس کی میز کے قریب آیا اور ایک ٹوٹی ہوئی کرسی کو حقارت سے ٹھوکر ماری۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ یہ سب اتنا آسان ہے کہ تم ایک اکیلی عورت کو بلاؤ گے، دھمکاؤ گے اور وہ تمہارے قدموں میں گر جائے گی؟ اگر یہ سب اتنا ہی آسان ہوتا تو اب تک رئیس اورنگزیب میرے انتقام کا نشانہ بن چکا ہوتا، سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا ہوتا۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ ارسل کی یادداشت میں پھر وہی منظر ابھرا، فجر کی وہ اکڑی ہوئی گردن، وہ نظریں جن میں خوف نہیں فیصلہ تھا، اور پھر ولی کا وہ حکم ماننا۔ نہیں، حکم نہیں تھا، وہ فجر کی خواہش تھی جسے اس شخص نے اپنی ذمہ داری بنا لیا تھا۔ اس عورت پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے ارسل۔ رجب نے اپنی بات جاری رکھی۔ جو اسے مارنے آیا تھا اس نے اسے ہی جان سے مار دیا تھا، اور تم اپنی ہیرو گیری کے چکر میں خود شکار ہو گئے۔ کیا تم اپنا منہ بند کرو گے؟ ارسل آخرکار پھٹ پڑا۔ اس کی آواز میں درد اور غصہ آپس میں گڈمڈ تھے۔ وہ کرسی سے اٹھا مگر ایک تیز درد کی لہر اس کے جبڑے میں اٹھی اور وہ واپس بیٹھ گیا۔ میں بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن وہ ریکارڈنگ، وہ پھنس گیا تھا، بری طرح پھنس گیا تھا۔ اگر اس کے پاس ہوٹل کی ویڈیو تھی تو اب فجر اور ولی کے پاس اس سے کہیں زیادہ تباہ کن ثبوت تھا۔ اس کی دھمکیاں، اس کی بدزبانی اور پھر اس کی پٹائی کا پورا منظر، یہ سب کچھ اس چھوٹے سے پین میں قید تھا۔ جلد بازی میں وہ ایسی منہ کی کھا گیا تھا کہ اب فی الحال اٹھنا محال لگ رہا تھا۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ لیں۔ رجب نے ایک گہری سانس لی۔ ارسل کا غصہ ٹھنڈا ہو کر بے بسی میں بدل رہا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا رجب کو انتظار تھا۔ میرے خیال میں اب تمہیں سکون سے بیٹھنا چاہیے۔ بہت کر لی تم نے ہیرو گیری۔ جو کروں گا اب میں کروں گا۔ اس کے لہجے میں اب حتمی فیصلہ تھا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے اسکرین پر حرکت کرنے لگیں۔ چند لمحوں بعد اس نے فلک کا نمبر ڈائلر میں ڈالا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی سرد چمک ابھری۔ ایک عورت، ایک قلعہ ثابت ہوئی تھی، ناقابل تسخیر۔ تو کیا ہوا؟ کیا پتہ دوسری آسانی سے نشانہ بن جائے؟ رجب جانتا تھا کہ فلک عالمگیر کے دل میں جگہ بنانا بھی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ وہ لڑکی اگر مٹی کی بنی لگتی تھی، اپنی شرطوں پر جینے والی، مگر اسے کوشش جاری رکھنی تھی۔ فجر کے محاذ پر ہوئی شکست نے اسے سکھا دیا تھا کہ جنگ ہمیشہ سامنے سے نہیں لڑی جاتی، کبھی کبھی دشمن کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے چور دروازے تلاش کرنے پڑتے ہیں، اور اس وقت فلک اس کے لیے وہی چور دروازہ تھی۔ وہ اس دروازے پر دستک دینے والا تھا اور تب تک دیتا رہے گا جب تک وہ کھل نہ جاتا۔ رات اپنی سیاہ چادر پوری طرح ماحول پر تان چکی تھی۔ فلک کے کمرے میں صرف لیپ ٹاپ کی اسکرین سے پھوٹنے والی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی جو اس کے چہرے پر پڑھ کر عجیب سے تاثرات مرتب کر رہی تھی۔ وہ بظاہر اپنی تحریر کے چند کرداروں میں الجھی ہوئی تھی، الفاظ ترتیب دے رہی تھی، مگر اس کا ذہن کوسوں دور دوپہر کی ایک میٹنگ میں اٹکا ہوا تھا۔ خود پر پہنی ہوئی بہادری کا خول اب دھیرے دھیرے چٹخ رہا تھا اور اندر چھپی خوفزدہ لڑکی باہر جھانک رہی تھی۔ اگر عباس سائیں اور بشارت بھیا نہ مانے تو؟ اگر انہوں نے زبردستی اس کی شادی رجب سے کر دی؟ اگر وہ پھپھو کو کبھی واپس نہ لائے تو؟ سوالات کا ایک بھنور تھا جو اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ وہ اتنی بہادر نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی، بس آج اپنے باپ بھائیوں کے سامنے بننے کی کوشش کی تھی، مگر اب اسے اپنے اس قدم کے ممکنہ نتائج خوفزدہ کر رہے تھے۔ رجب اسے کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ وہ ایک عام مرد تھا جس کی دنیا انا، کاروبار اور خاندانی روایات کے گرد گھومتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ گزارا ہو سکتا تھا، مگر کیا ایک مصنفہ جو کہانیوں اور کرداروں کی گہرائی میں جیتی ہو محض گزارے کے لیے پیدا ہوتی ہے؟ اس نے خود سے سودا کیا تھا، جب اپنی زندگی کی قید قبول کرنی ہی تھی تو کیوں نہ اس کی قیمت پر ترنم عالمگیر کی آزادی خریدی جائے۔ اسی لمحے اس کے کمرے کے دروازے پر ایک محتاط سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر نہیں دیکھا، جانتی تھی کہ کون ہو سکتا تھا۔ دروازہ کھلا اور فخر اندر داخل ہوا۔
دوپہر والے غصے کا اس کے چہرے پر شائبہ بھی نہ تھا، اس کی جگہ گہری فکر اور تفکر کے تاثرات تھے۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا آیا اور اس کے بیڈ کی پائتنی پر بیٹھ گیا۔ فلک نے تب بھی نظریں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، اپنی انگلیوں کو کی بورڈ پر ساکت کر لیا۔ یہ تم نے کیا کیا فلک؟ اس کی آواز میں ڈانٹ نہیں، ایک گہرا سوال تھا۔ فلک کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نظریں اسکرین سے ہٹائے بغیر جواب دیا۔ جو قید مجھے ملنے والی ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں چھپی اذیت فخر نے محسوس کر لی تھی۔ رجب اتنا برا نہیں ہے، فخر نے دھیمے سے کہا جیسے اسے تسلی دے رہا ہو۔ جانتی ہوں، فلک نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، مگر وہ عام مردوں جیسا ہے، اس میں کچھ بھی ایسا خاص نہیں ہے جس کے ساتھ ایک مصنفہ خوشی خوشی اپنی پوری زندگی گزار دے۔ ابا سائیں کبھی نہیں مانیں گے۔ فخر نے حقیقت کی تلخی اس کے سامنے رکھی۔ میں کوشش تو کر ہی سکتی ہوں نا۔ اس کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ فخر نے گہری سانس لی۔ اگر قبیلے کو پتہ چلا تو سب خفا ہو جائیں گے، ہماری عزت پر انگلیاں اٹھیں گی۔ لوگ کہیں گے وجاہت عالمگیر اپنی وہ بہن واپس لے آئے جو عاق کر دی گئی تھی۔ اس کی اس بات پر فلک کے لبوں پر وہی درد بھری مسکراہٹ لوٹ آئی۔ آخر کب تک ہمارے قبیلے کی جھوٹی عزت اس کی بیٹیوں کی زندگیوں سے زیادہ اہم رہے گی؟ اس کا سوال جائز تھا، مگر فخر کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر اصل مدعے پر آیا۔ تمہیں پھپھو کہاں ملی؟ بتا دوں گی جب فیصلہ آئے گا۔ وہ اب بھی محتاط تھی۔ ابا سائیں کا فیصلہ سنے بغیر وہ اپنے پتے ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ اس کے اس جملے پر فلک نے پہلی بار کی بورڈ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سیدھی فخر کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ ان میں شک تھا، امید تھی اور بہت سا خوف۔ کرنا چاہتی ہوں، مگر اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فخر کی اگلی بات ایک دھماکے کی طرح فلک کے وجود پر گری۔ اس نے اسے ساکت کر دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جو بھائی دوپہر میں خاموش اور تناؤ کا شکار تھا، وہ اب اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ ہم پھپھو کو واپس لائیں گے۔ فخر کے لبوں پر ایک دھیمی پرعزم مسکراہٹ ابھری۔ فلک ابھی تک حیرانی کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ کیا واقعی؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک موقع ملا ہے تو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ جو کام ہمارے خاندان کا کوئی مرد نہیں کر سکا وہ تم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے تم پر فخر ہے فلک۔ اس کا بھائی، اس کا فخر، آج اس کے نام کے معنی پورے ہو رہے تھے۔ اس ایک جملے نے فلک کے اندر جیسے ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کی ہمت جو ٹوٹ رہی تھی اسے سہارا مل گیا تھا۔ فخر تھوڑا آگے ہوا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ابا سائیں اور بشارت بھائی کو منانے کی کوشش کروں گا، تم فکر مت کرو۔ یہ وہی فخر تھا جس نے ہمیشہ اس کی ڈھال بننے کی کوشش کی۔ جب اس سے شہر جا کر پڑھنے کی ضد کی تھی تو یہی فخر تھا جو ابا سائیں کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ آج تک جو وہ تھوڑی بہت آزاد تھی وہ اسی کی مہربانی تھی، اور آج وہ صرف اس کے لیے نہیں، اپنے خاندان کی ایک اور عورت کے لیے لڑنا چاہتا تھا۔ فلک کی آنکھوں میں نمی کی ایک پتلی تہ ابھر آئی، مگر اس کے لبوں پر ایک حقیقی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ یہ آنسو شکست کے نہیں، تشکر اور ایک نئی ہمت کے تھے۔ اسے اپنی جنگ میں ایک سپاہی مل گیا تھا۔ آفس میں ایک خاموش ہلچل مچی ہوئی تھی۔ فون کی مدھم گھنٹی کبھی کبھار اس سکوت کو توڑ جاتی تھی۔ رئیس اپنی وسیع و عریض میں اس کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی سلوٹ تھی جو گہری سوچ کی عکاسی کر رہی تھی۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی مصروف تھا، کیونکہ اس کے 4 ارب مالیت کے ہیرے بغیر کسی رکاوٹ کے منزل تک پہنچ چکے تھے۔ ایک ایسا کارنامہ جس پر بڑے بڑے اسمگلروں کو بھی رشک آتا، مگر اس کی توجہ اب ایک نئے منصوبے پر مرکوز تھی۔ اس کی خاکی رنگ کی اسکیچ بک کھلی تھی اور اس پر ایک تجریدی انداز کی مکڑی کا خاکہ بنا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام ڈیزائن نہیں تھا،
اس کی ہر لکیر میں ایک گہری معنویت چھپی تھی، جیسے وہ کسی پیچیدہ چال کی تیاری کر رہا ہو۔ لفٹ کی گھنٹی بجی اور دروازہ کھلتے ہی مراد اندر داخل ہوا۔ منار اسٹور کا کام تیزی سے جاری ہے، امید ہے کہ مقرر کردہ وقت میں مکمل ہو جائے گا۔ مراد نے آتے ہی اطلاع دی اور پھر بے تکلفی سے رئیس کی میز کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں بے اختیار اسکیچ بک پر مرکوز ہو گئیں، اور جیسے ہی اس نے مکڑی کا خاکہ دیکھا، اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ اب تم مکڑیاں بناؤ گے؟ اس نے قدرے تحقیر آمیز لہجے میں پوچھا، جیسے یہ کوئی نہایت ہی گھٹیا مشغلہ ہو۔ سوچ رہا ہوں، رئیس نے مختصر 3 لفظوں پر مشتمل جواب دیا۔ اس کی نظریں اب بھی اسکیچ پر جمی تھیں۔ مراد نے رئیس کے سر جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے اسٹور سے متعلق مزید معلومات دینا شروع کر دیں۔ رئیس خاموشی سے سنتا رہا، کبھی کبھی سر ہلا دیتا یا پھر کوئی مختصر سوال پوچھ لیتا۔ اس کی تمام تر توجہ اب بھی اسکیچ بک پر مرکوز تھی، جیسے وہ مکڑی کے جال کے ہر تار کو اپنے ذہن میں بن رہا ہو۔ گفتگو ختم ہونے کے بعد مراد واپس پلٹا۔ میں جمعہ پڑھ کر آتا ہوں۔ پھر آدھے راستے سے واپس مڑ کر رئیس کی طرف دیکھا۔ ویسے تم بھی پڑھ سکتے ہو، ثواب کما لینا چاہیے۔ اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گویا اس نے کوئی بہت بڑا فلسفہ بیان کر دیا ہو۔ رئیس نے اپنی انگلیاں اسکیچ بک سے ہٹائے بغیر ایک معنی خیز نظر اس پر ڈالی۔ اتنے تم نے جمعے نہیں پڑھے ہوں گے جتنے میں جنازے پڑھوا چکا ہوں، تو ٹیکنیکلی میرا ثواب تم سے زیادہ ہے۔ اس کے جواب پر مراد تپ کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی اور وہ بغیر کچھ کہے خفگی سے پلٹ گیا۔ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ رئیس کو ثواب اور گناہ کے دائرے سمجھانا سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ وہ سیدھا لفٹ کی طرف بڑھا اور بٹن دبا کر نیچے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں نمایاں تھیں۔ رئیس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی توجہ دوبارہ اسکیچ بک پر مرکوز کر دی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مراد کو چڑھانا ہمیشہ اسے کسی نہ کسی طرح کی تسکین بخشتا تھا۔